أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وإذا حييتم بتحية بس تم سلام کرو بتحیت، بس جب تمہیں کوئی سلام کرے فحیوا بأحسن منها، تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، اور ردوہا، یا اسی طرح لوٹاؤ سلام۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی کون سی بات ہو سکتی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلام کے آداب کو بیان فرمایا۔ چنانچہ جب عرب میں اسلام نہیں آیا تھا تو اس وقت لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہوئے حیک اللہ کہا کرتے تھے۔ حییتم کا بھی اگر ترجمہ کیا جائے تو حقیقت میں حیک اللہ ہی بنتا ہے کہ اللہ تمہیں زندگی دے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے السلام علیکم کے الفاظ مسلمانوں کو عطا کیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر مصیبت، آفات اور بلیات سے محفوظ رہو۔ اور دوسرے الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ جو سلام کرتا ہے وہ گویا کہتا ہے کہ تم میرے ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا سب کچھ مجھ سے اب محفوظ ہے، تم امن میں ہو مجھ سے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے افضل اعمال کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھانا کھلا دو، تم کسی کو کھانا کھلا دو اور سلام کو عام کرو، چاہے کوئی تمہیں پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ اسی طرح کہ حدیث مبارکہ میں ہے افشاء السلام، کہ سلام کو پھیلایا کرو۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک لفظ بڑھا دیا۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے جواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام، بس۔ تو وہ صحابی جو ہے وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، پہلے دو بندے تھے ان کو آپ نے بڑھ کر دعائیہ کلمات کہے اور میرے لیے صرف یہ کہہ دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں، یعنی تینوں لفظ ہی کہہ دیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں نے بدلے میں تمہیں وہی دعا دے دی کہ تم پر بھی یہی ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک سلام مسموع ہے، اس سے زیادہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیں السلام علیکم کہا ہے تو بدلے میں ہم ایک لفظ زیادہ کر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو ہم ایک اور لفظ پڑھا دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اور اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیے، تینوں لفظ کہہ دیں، تو بدلے میں کوئی بندہ وعلیکم السلام کہہ دے تو گویا اس نے ان تینوں کا جواب دے دیا۔ دوسرا اس میں اللہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو اسلام میں ابتدا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم جو بندہ اسلام میں ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، یعنی اسلام میں ابتدا کرنا انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہے اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ رزق کی جو تنگی ہے، اگر کوئی بندہ باقاعدہ سلام کرنا شروع کر دے گھر میں، جب بھی داخل ہو سلام کرے اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے یا درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لے پھر سورہ اخلاص پڑھ لے، تو یہ رزق کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ آداب اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، یہ اس میں بھی یہی حکم ہے کہ جو تمہیں سلام کرے تو تم اس سے بڑھ کر کہو یا پھر اور دوہا اسی طرح لوٹا دو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، یعنی کون کس نیت سے سلام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، محبت کے لیے کرتا ہے یا مفاد کے لیے کرتا ہے، سب کا حساب ہوگا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں توحید کا تذکرہ کیا، پھر قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہ قیامت والے دن تم سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، اور وہ دن ایسا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور مومن بندے کو تو بالکل شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی ہے قیامت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو سلام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔